تو وہ نا ذوق سے پتہ چلے گا یہ لفظ کیسے ہیں۔ وہ مخالفت القیاس، اور قانون کی خلاف ورزی، یہ لفظ قانون کے خلاف ہے۔ وہ پڑھا تھا نا کہ اب دارابا کو بندہ پڑھنا شروع کرتے داروبا، داروبا تو لفظ ہی نہیں، کاروما تو چلو ہے لیکن داروبا تو لفظ ہی نہ آتا۔ ہاں داروبا یا داروبا تو وہ فعل تعجب میں چلو آ جائے، لیکن دارابا دارابو کی پڑھے جی داروبو، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز سے تو یہ مخالفت قیاس بے صرفی، یہ صرف کے ساتھ پتہ چلے گا، صرف بندے کو آتی ہو تو پھر پتہ چلے گا۔ وظوف التعلیفی و تاقید اللفظی، ظوف تعلیف اور تاقید لفظی کا پتہ کیسے چلے گا؟ بالنحوی، نحو کے ساتھ، جو علم نحو پڑھ لے گا تو اسے تاقید لفظی کا پتہ چل جائے گا۔ والغرابت، غرابت وہ حدیث پاک میں بھی تھا جس کے راوی کا پتہ نہ چلے، یا غرابت یہ بلاغت کے اندر کیا تھی؟ معنی ظاہر نہ ہو، اتنا مشکل لفظ کہہ دیا اس کا نا معنی عام طور پر استعمال ہی نہیں ہوتا، تو یہ لفظ غریب ہے کہ نہیں؟ بکثرت الاطلاع، اس میں اطلاع کی کثرت ہو، یعنی علم بہت زیادہ انسان پڑھے۔ اعلیٰ کلام العرب، کس کی اطلاع ہو؟ کلام عرب، عربی کلام کو بہت زیادہ پڑھے نا تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ غریب ہے کہ نہیں۔ عربی کے اندر وہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہو لیکن اس بندے نے زیادہ عربی پڑھی نہیں تو کہتا نہیں یہ بھی لفظ جو ہے نا مشکل ہے۔ جیسے تحسیر ابواب الصرف، اب کتاب کا نام ہے تحسیر، تو تحسیر جو ہے نا کوئی اس کو معنی نہ آتا ہو تو کوئی یار یہ بھی غریب ہے، نہیں یہ غریب سے مراد ہے کہ عام طور پر وہ لفظ استعمال ہوتا بہت کم کہیں استعمال ہوتا ہو۔ تو تحسیر تو یسروا ولا تعسروا حدیث پاک میں بھی ہے، ان مع العسر یسرا، قرآن پاک میں بھی لفظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ بھی قرآن پاک میں۔ تو یہ غرابت کا پتہ چلے گا کہ جب کلام عرب پر بہت زیادہ اطلاع ہو، یعنی کلام عرب کے بہت زیادہ بندہ پڑھے۔ تاقید المعنوی، تاقید لفظی تو نحو کے ساتھ تھا، تاقید معنوی کا کیسے پتہ چلے گا؟ معنی میں اس میں مشکل آ گئی، تو وہ ہے بالبیان، علم بیان کے ساتھ، علم بیان کی بھی آگے اللہ کرے وضاحت آ جائے۔ والاحوال و مقتضیاتها، احوال اور مقتضی احوال، پیچھے پڑھا سے نا، احوال اور مقتضی حال، احوال اور احوال کے مقتضیات، نہیں پیچھے کی گل آئی سی پچھلے سبق میں، حال کون سا ہے اور حال کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے محرم میں ربیع الاول کی تقریر، ربیع الاول میں محرم کی تقریر، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو احوال اور مقتضیات بالمعانی، علم معانی کے ساتھ پتہ چلے گا۔ فواجب علی طالب البلاغتی، لہذا علم بلاغت کا جو طالب ہے، طالب علم، جو طالب علم علم بلاغت پڑھتا ہے اس پر واجب ہے معرفت اللغتی، کہ لغت کی معرفت بھی حاصل کرے، لغت ڈکشنری، عربی ڈکشنری، عربی لغت، ٹھیک ہے، کلام عرب، والصرفی والنحوی، علم صرف کی، علم نحو کی بھی مہارت حاصل کرے، اور والمعانی والبیان، علم معانی اور علم بیان بھی وہ کرے، مع کونہ، مع انہ بھی آندا سی، کی معنی کرتے سی بلا؟ مع جب مع انہ آئے باوجود اس کے، ہے تو ساتھ ہی نا، ساتھ ہی یہ بھی ہو تو باوجود اس کے، جو یہاں مع کون ہی ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ بندہ ایسا ہو سلیم الذوق، ذوق بھی اس کا سلامت ہو، ایویں نہیں ہر چیز ہی جناب علی اور کوئی نہیں اسی پڑھ لینے ہیں، سارا کچھ پڑھ لینے، کہ ذوق اس کا سلامت ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ لفظ آسانی سے زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ کرنے کو پڑھ جاتے ہیں، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ، پڑھنا تو بندہ میں پڑھ جاؤں گا لیکن نہیں آسانی سے زبان پر ادا ہو، تو وہ ذوق جس کا سلامت ہو اسی پتہ چلے گا۔ اس طرح ذوق کھانے پینے میں بھی ہوتا ہے کہ پتہ چلے لے یہ کھانا صحیح پکیا ہوا کہ نہیں پکیا، چائے آج صحیح بنی ہے کہ نہیں بنی، تو وہ اتنے علوم بھی حاصل کرے، ساتھ اس کا ذوق بھی سلیم ہو، سلیم سمجھ لگے نا، سلامت ہو۔ کثیر الاطلاع، اور بہت زیادہ اطلاع بھی وہ پانے والا ہو، اعلیٰ کلام العرب، عرب کے کلام پر، تو یہ ساری باتیں جس میں پائی جائیں تو وہ متکلم بلیغ ہوتا ہے۔ لو جی اب نا ایک مثال اپنے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے مولانا رضا ثاقب صاحب ہیں، تو ماشاءاللہ علم بھی کافی
اور پھر وہ مہارت کے ساتھ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جچے تلے الفاظ، پھر حال اور مقتضۂ حال. آج کل چونکہ وہ فلسطین کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے تھے، اس پر پہلے فلسطین کی باتیں وہ کرتے تھے. اب یہ لیٹسٹ کیا معاملہ بنا کہ یہ جنگ ہوئی تو جنگ کے اوپر بیان آنا شروع کی. یہ ہیں حال اور مقتضۂ حال. خوش ملے گی نا کہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، جو فی الحال وہ معاملہ چل رہا ہے، اس کے مطابق وہ بات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نے جیسے نا ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو بات آپ کرنے لگے تو اگلے نے وہی بات کر دی، تو کہتے ہیں یار یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. یا کہتے ہیں میری بات آپ کی بات مل گئی، میرا دل اور آپ کا دل مل گیا، جو میں نے کہنی تھی وہی آپ نے کہہ دی. اچھا میرا دل آپ کا دل مل گیا. اچھا یہ تو عام جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، استاد اپنے طلباء کو کہہ سکتے ہیں، لیکن آگے پڑھنے والی طالبات ہوں تو طالبات نو نہیں کہنا، انہوں کہنا ہاں یہ بات میرے ذہن میں بھی یہی بات آ رہی تھی، تو میرے ذہن کی بات آپ نے بھی کہی، یہ ٹھیک ہے نا، میرا دل کی بات آپ کے دل کے ساتھ یہ آپ نے. اس طرح فرمایا نا سلام افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ. لیکن حکیم الامت صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مرد آتے جاتے سب کو سلام کریں، لیکن جوان عورتوں کو سلام نہیں کرنا. ہاں بوڑھی عورتوں کو سلام کریں، چھوٹی بچیوں کو بھی سلام کریں، ٹھیک ہے، لیکن جوان عورتوں کو سلام نہیں کرنا. تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے حالات کو دیکھنا کہ ہمارے حالات ایسے جا رہے ہیں. جوان عورتوں کو سلام کرے تو اس میں فتنہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کلاس لگی ہوئی ہے، کافی ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس میں بوڑھی بھی ہیں جوان بھی ہیں، اکٹھا ہی جو نا وہ استاد صاحب خطیب صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے، تو انہوں نے سب کو سلام کہہ دیا تو وہ ٹھیک ہے، السلام علیکم، بوڑھی جوان بچی سب کٹھی. لیکن اکیلی جوان عورتیں جو ہے نا وہ ان کو سلام کرنا تو پھر اس سے بچنا چاہیے. تو برب کلام بلیغ اور متکلم بلیغ وہ ہے جس میں ایسی صلاحیت پائی جائے کہ وہ اپنے مقصود کو، مافی الضمیر بھی بعض مرتبہ لکھا ہوتا ہے، مافی الضمیر، اپنے دل کی بات کو بہترین طریقے سے بیان کر سکے، جو بھی مقصد ہو سارے مقصد وہ اپنے بیان کر سکے.